اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا ہارو فیکا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، ماہ شعبان کی آج 5 تاریخ ہے، 5 شعبان ہے 1442 ہجرہ 2021 اور یہ میرا 26واں لیکچر ہے، 26واں لیکچر ہے فرزند مظلوم بی بی زہرا پر. مسلسل میں آپ کی خدمت میں 25 لیکچرز کہ جس میں زمانے کے امام کے حالات جو آج کے دور کا نیسیسٹی ہے، وی شوڈ نو اباؤٹ آور امام، اور آج یہ 26 ہے اور کمنگ انشاءاللہ 27 ہوگا، وہ اس سیریز کا آخری ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد دوسرے لیکچرز آئیں گے زمانے کے امام کے، پھر بعد میں انشاءاللہ اور جو چیزیں بچ جائیں گی ظہور کے بعد کی وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا، تھوڑے سے گیپ کے بعد، ماہ رمضان کے بعد. میں نے اپنی تقریر کا آغاز اسی دعا کے کلمات سے کیے کہ جو ایک ہر شیعہ کے دل کی آرزو ہے، دعا ندبہ، دا موسٹ ریکمینڈڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن. یہ غیبت کبریٰ میں جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا ہے وہ دعا ندبہ ہے، جو میرے مولا کی دعا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم مسلسل اس کی تلاوت کر سکیں، اللہ ہم کو توفیق دے انشاءاللہ. اس دعا کے یہ جملے کہ الا متا ہارو فیکا یا مولا، وہ ایک خواہش، وہ ایک آرزو کہ مولا ہم کب آپ کی زیارت کریں. شعبان یہ ٹوٹل برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے. اسی ماہ میں نیکسٹ ویک جو ہے وہ 15 شعبان جب آئے گی، آج 5 ہو گئی، نیکسٹ ویک انشاءاللہ 15 شعبان ہے. آئی تھنک منڈے کے دن 15 شعبان ہے. وہ ایک ڈیٹ ہے ظہور امام کی، وہ ایک ڈیٹ ہے ظہور. 4 جو ڈیٹس ہے امام کے ظہور کی، اس میں یہ ایک ڈیٹ ہے. عاشورہ ہے، جمعہ کا دن ہوگا، طاق سال ہوگا، جیسے یہ 41 ہجری ہے اس طرح. عاشورہ ایک ڈیٹ ہے، 15 شعبان ایک ڈیٹ ہے. شب قدر 19، 21 یا 23 کوئی بھی ایک شب قدر، اور 25 ذی-قعدہ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، 11th منتھ، وہ ایک ڈیٹ ہے امام کے ظہور کی. تو اب ویری کلوز ناؤ، نیکسٹ ویک امام کے ظہور کی ڈیٹ آ گئی. آپ یہ نہیں بولو گے یار اتنے بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے ابھی تک امام کا ظہور نہیں ہوا، اب کون سے ہوگا، یہ کبھی نہیں بولنا. ساری جو میں نے سائنس آف ری اپیئرنس آف امام بتائی وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ہر چیز صحیح اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو قادر مطلق ہے، وہ کسی سائن کے بغیر بھی اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکے. تو ہماری جو ذمہ داری بتائی گئی ہائر اوکلٹیشن میں، غیبت کبریٰ میں جو ہماری ریسپانسبلٹی بتائی گئی، وہ یہی بتائی گئی کہ ہر دن، ہر جمعے کو انتظار کرو، ایوری فرائیڈے انتظار کرو. یہ دعا ندبہ کیا ہے؟ دعا ندبہ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ دوپہر میں پڑھو، شام میں پڑھو. پڑھ سکتے، منع نہیں کیا گیا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈیلی پڑھ سکتے آپ دعا ندبہ. لیکن فرائیڈے کے لیے کب کہا کہ فرائیڈے کے دن کتنے بجے پڑھو؟ نماز فجر کے فوراً بعد مت پڑھ. دیکھیے میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ یہ واجب عمل نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں. اگر کوئی نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹائم بتایا گیا امام کے ظہور کا، وہ کب بتایا گیا؟ فجر کی نماز کے بعد، جب پہلی سورج کی کرن باہر آئے، جب پہلی سورج کی کرن باہر آئے، ریز باہر آئے، تو اس وقت یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جمعے کو میرا مولا نہیں آئے گا. اس لیے کہ ظہور امام کا جو وقت بتایا گیا وہ فجر سے پہلے بتایا گیا، اور نماز فجر کے بعد ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. تو نماز فجر مثال کے طور پہ 5:18 پہ
تو 5:25 5:30 تک ہر چیز، ابھی فجر کا وقت ہی رہے گا، ظاہر ہو جائیں گے، وہ آواز آ جائے گی کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح نیست و نابود ہونا تھا، ختم ہونا تھا۔ وہ آواز جبرائیل کی آ جائے گی آسمان سے۔ تو وہ وقت اس لیے کہا کہ یہ جو جملہ ہے الا متی حروفی کا یا مولا، یہ آپ کو فجر کے بعد جب کنفرم ہو گیا تو اس وقت تم یہ تڑپ کے بولو کہ مولا آپ کب آئیں گے، مولا کہ یہ جمعہ بھی چلا گیا۔ وہ خواہش ہے، وہ تڑپ ہے ہمارے پاس، وہ بے چینی ہے، وہ کرب ہے نہیں۔ دس از دا سیڈسٹ پارٹ ان اوور لائف۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، دل میں ایک رنج رہنا۔ آپ انصاف سے بولو، کتنے ایسے شیعہ کیا ہمارے دل میں تھوڑا سا رنج ہوتا، کبھی ہرٹ ہوتا؟ ہم تو ریلیکس ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا تو کوئی مولا کا چاہنے والا ہی نہیں۔ اس چیز میں چینج لاؤ، اس چیز میں اپنے آپ کو چینج کرو۔ جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ یہ لیکچرز کا مقصد ہی یہ تھا کہ تھوڑی سی اویئرنیس آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں سنا جا رہا، اویئرنیس تو آئی، لوگوں نے سلامتی امام زمانہ کی نماز شروع کر دی، لوگوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا، سلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا کے لیے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ والی دعا مسلسل پڑھی جا رہی ہے، اب پڑھنا چاہیے۔ جب تک میرے مولا کا ظہور نہیں ہوتا یہ دعا پڑھ، ظہور کے بعد بھی پڑھنا ہے، مولا کی سلامتی کی دعا۔ تو مسلسل آپ یہ کر رہے کام، جو لوگ کر رہے اللہ ان کو سلامت رکھے، جو نہیں کر رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ تو جمعے کا دن از سو امپورٹنٹ۔ اب اس کے بعد بھی ظہور امام کا دن آ گیا نیکسٹ ویک کے لیے۔ ظہور امام کے لیے وہ 14 شعبان کی جو رات آئے گی، میں انشاءاللہ جب پڑھوں گا مولا کی ولادت کی محفل، نیکسٹ فرائیڈے میرا لاسٹ لیکچر ہوگا اس سیریز کا، تو اس میں میں پورے ولادت کے واقعات پڑھوں گا، اور تو وہ اور انٹرسٹنگ ہوگا کہ اور ظہور بھی اسی میں پڑھوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیکچر میں، کہ کیسے مولا کا ظہور ہوگا اور کیسے لوگ جائیں گے اور کیسے لوگ گھروں میں بھی بیٹھ جائیں گے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تو 15 شعبان آ گئی، شعبان کا مہینہ آ گیا۔ اس میں بہترین ایک عمل اور دے رہا آپ کو، جو زمانے کے امام کا ہے، جو امام کے ظہور سے ریلیٹڈ ہے، کہ اگر ہر شیعہ کی خواہش ہے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ امام کے ظہور کو دیکھے۔ اور میں پھر بول رہا، افضل ترین عبادت، میرے جملے غور سے سنو، یہ معصوم کا جملہ ہے کہ افضل ترین عبادت جو ہے وہ انتظار فرج ہے۔ 11ویں امام کا جملہ ہے، افضل ترین عبادت بتایا گیا انتظار فرج۔ کیا کہ اگر تم یہ صرف دعا کرتے رہو تصور کہ میں مولا کے ظہور کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھوں، مولا کے ظہور کو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھوں، تو تم کو وہ اجر ملے گا جیسے تم نے اپنی جان امام کے قدموں میں دی ہے۔ اتنا ثواب بتا گیا۔ تو ہر وقت ایک تصور کہ میں اپنے وہ وقت دیکھوں، وہ زمانہ دیکھوں مولا کا، یہ خواہش کرو کہ وہ وقت دیکھوں اور وہ زمانہ دیکھوں میرے مولا کا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے، کہ جب میرا مولا ظہور کرے انشاءاللہ تو میں اپنی ان آنکھوں سے مولا کے وقت کو دیکھوں، زمانے کو دیکھوں۔ دوستو یہ دعا کرتے رہو۔ تو جمعے کا دن، اور یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے شعبان کا، اور دوسرا جمعہ پاسبلٹی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ مت بولا کہ نہیں ہوگا، یہی پرابلم ہے، یہ نہیں بولنا کہ ظہور نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ یہ بولنا گناہ ہے، کفر ہے، کہ میں کون ہوں بولنے والا۔ ہم کو تاکید کیا ہے کہ ہر لمحہ تم انتظار کرو۔ کیوں؟ اگر تمہارے پاس انتظار امام رہے گا تو تم اپنی لائف کو چینج کرو گے، تم ڈیڈیکیٹ کرو گے اپنے آپ کو مولا سے، تم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو گے کہ میرے مولا کے سامنے، یہ تصور کہ مجھے میرے مولا کے سامنے جانا ہے، مجھے میرے مولا کے سامنے جانا ہے۔ دوستو آسان بات نہیں ہے، ایک طرف ہونا چاہیے، طرف۔ ابھی رجب میں 25 رجب کو آپ نے 7ویں امام کی شہادت کی مجلسیں کری۔ میں خالی آپ کو ایک طرف بتاتا، ایک طرف، چھوٹی سی طرف، غور سے سننا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ کو صرف میں ایک طرف بتاتا کہ ویسی طرف آج ہمارے پاس آ جائے نا تو انشاءاللہ 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 تمہاری زیارت تمہارے امام کی سے ہو جائے گی۔ میں لٹرلی ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہم سے بڑا بدنصیب،
ہم سے بڑا انلکی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا روحانی باپ، ہمارا چاہنے والا، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا فرزند مظلوم بی بی زہرا موجود ہے اور ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے. ہم کو اتنی تکلیف بھی ہے، اتنا سا بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری امام سے میری ملاقات نہیں ہو رہی، امام سے زیارت نہیں ہو رہی. کتنے واقعات. اب سنو، 25 رجب کو آپ نے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. بہت بڑی دن تھا، بڑا غم کا دن تھا. جب 7 امام قید میں تھے اس ظالم ہارون رشید کے، 14 سال میرا مولا قید میں رہا، 14 ایئرس. تو اس وقت ایک چاہنے والا مدینے سے کئی سال گزر گئے اور امام سے ملاقات نہیں ہوئی. امام کی زیارت کر چکا ہے، امام کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، لیکن اتنے سال ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اب وہ بے چین ہوا، ایسا بے چین. اس نے آل دا وے بغداد، مدینہ منورہ سے بغداد آیا. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بغداد آیا، اب آ کے تلاش کر رہا، کسی کو نہیں معلوم کہ امام کس قید میں. ظلم کا زمانہ، ہارون جیسے ظالم کا زمانہ کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو قید میں بھیج دیں. جب اس نے امام کو قید کر دیا تھا تو شیعہ نے حیدر کرار کا کیا تھا؟ 1 لاکھ کے قریب شیعہ نے حیدر کرار ہارون کے زمانے میں میرے مولا کے چاہنے والے جیل میں تھے. 1 لاکھ. میں کتنی آسانی سے بول رہا نہیں، کتنی آسانی سے بول رہا، اور آپ سن رہے، جس میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. ان کا جرم کچھ نہیں تھا، وہ کوئی خدا نخواستہ کرمنلز نہیں تھے، انہوں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مصعب بن جعفر اس دور کے زمانے کے امام سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کو اپنا خمس دیتے تھے. اس جرم میں ہارون ظالم نے ہزاروں شیعہ نے حیدر کرار کو جیلز میں بھیج دیا. اب یہ بغداد پہنچا صرف کیوں؟ اس تمنا میں، اس طلب کے ساتھ، علامتا حروفی کا یا مولا، کہ مولا میں آپ کی زیارت کیسے کروں، آپ موجود ہیں اور میں آپ کو نہیں. وہ تڑپ کوشش کرو 0.1% وہ تڑپ میرے پاس آ جائے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا تیری جان پہ آ جائے گی، بات مت کر. پھر معلوم کروایا کہ جس جیل، کون سی جیل میں ہے. پھر اس کو پتہ چلا کہ فلاں زندان میں میرا مولا قید ہے. اب وہاں معلوم کروا، جو جیلرز تھے، جو کیئر ٹیکرز تھے جیل کے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر معلوم ہو جائے گا کہ تو شیعہ ہے اور میں تجھے زیارت کرا رہا ہوں. اس کی ایک ہی خواہش تھی، کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے امام کی زیارت کروں. کہتا تھا مجھے امام سے ملا دو، ایک دفعہ امام سے ملا دو. اب معلوم کرتے 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 فائنلی اس کو وہ جیل کا پتہ مل گیا کہ جس جیل میں میرا مولا، میں کتنی آسانی سے بول، میرا مظلوم آقا گیا، سورس لگوایا، پتہ چلا فلاں جیلر جو ہے اس میں شفٹ سسٹمز ہوتے تھے. تو کہا رات کا جو جیلر ہے وہ تھوڑا محب اہل بیت ہے، اس سے بات ہوئی، کسی کے تھرو بات کروا کے اس نے کہا امپاسبل ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے 1-2 منٹ کے لیے میں اپنے امام کو دیکھ لوں. دیکھو دوستو، تڑپ اس کے لیے اسباب بنے. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رات کے وقت آنا، فلان ٹائم پہ آنا. یہ اتنا مہینہ 1.5 مہینے کی کوشش کے بعد، کوشش کی اصل پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ کہ مجھے ملنا ہے، تو اس کے لیے راستہ بنا. یا مسبب الاسباب، اللہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. تو آج کے دور میں کیا کوشش کرنا؟ صلوات پڑھو، یہ تسبیح پڑھو یا مسبب الاسباب کی، اور ایک ہی زبان پہ دعا کرو کہ مولا یہ شعبان کا مہینہ ہے، مولا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، مولا اس مہینے میں ہم ان گناہگار آنکھوں سے آپ کی زیارت کر لیں مولا. اور اللہ سے ہر معصوم کی ولادت کے موقع پر یہ دعا کرنا کہ اللہ آئندہ سال یہ عید، یہ معصوم کی ولادت ہم اپنے امام کے ساتھ کریں. ہماری زبانوں پہ کبھی آتا ہے؟ ہم اپنی نماز میں ہر روز، ہر نماز کے بعد ظہور امام کی دعا کرتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنے دفعہ کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا مانگتے ہو، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہو، ہر دعا میں 2 چیزیں ضرور کرنا. پلیز میری ریکویسٹ، آج میرے 26ویں لیکچر کی میرا میسیج کہ ہر نماز کے بعد تم دعا مانگتے ہو،
یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ میرے امام کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تعجیل کرا کہ ہم کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. یہ دعا ضرور کر. 2 جملے یار، 2 جملے کوشش کرو یہ کرنے کی. اس کے بعد دیکھو میں یوتھ کو بول رہا، بڑے تو کرتے ہو. If you get close to your imam, you will see the change, big change in your life. یہ امام کا عجیب کرم. کیا کرو؟ اس نے پورا معلوم کروا کے وہ پرٹیکولر ٹائم آیا. He was so excited کہ میں اب میرے امام سے ملاقات کروں گا. روتا رہا. ایک ایسی جیل میں میرے مولا کو اس ظالم ہارون رشید نے رکھا تھا دوستو. 7-8 سال ہو گئے تھے، 9 سال کے قریب ہو گیا تھا. میرا مولا جیل میں اتنا کمزور، اتنا ویک ہو گیا تھا. اس کی یہ تڑپتا جا رہا تھا. تو اس نے کہا، وہ جیلر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اوپر وینٹیلیٹر ہے، اس وینٹیلیٹر میں سے روشن دان جس کو اردو میں بولتے ہیں، اس میں سے میں تمہیں بتاؤں گا. تم ڈائریکٹ اندر تو نہیں جا سکتے. انڈر گراؤنڈ تھا میرا مولا. اللہ ہو گیا. تو اس اوپر سے کھڑکی کھولی گئی. اس نے جب نیچے دیکھا تو عزیزو صرف ایک کپڑا نظر آیا. میرا 7واں امام، اس دور کا امام زمانہ، صرف ایک کپڑا. اس نے کہا مجھے میرے مولا کی زیارت کراؤ. تو کہا وہی تیرا امام ہے. تو اتنی کوشش کے بعد امام کی زیارت ہوئی. یہ کوشش آج ہمارے پاس فرزند زہرا کے لیے آ جائے. یہ کوشش ہم اپنے امام کے لیے، آج کے دور کے امام کے لیے کریں. یہ شیعہ کی ون آف دی پہچان میں سے ایک پہچان ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ ٹرائی کرو گے تو انشاءاللہ ملے گا. اس لیے کہ دوستو حالات دنیا کے اتنے تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے امام میرا مولا آ جائے. ہماری تو دعا کہ میرا مولا 15 شعبان کو آ جائے انشاءاللہ. امام کے آنے سے جو لاسٹ ویک جو میں نے واقعہ پڑھا تھا محمد ابن علی کا، اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس واقعے سے آپ کو کیا ملا؟ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، لیکن لاسٹ کا جو ورڈ تھا، امام نے کیا کہا تھا؟ آخری جملہ امام کا کیا تھا جب اس نے کہا محمد ابن علی نے کہ مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا؟ تو امام نے کیا کہا؟ غلطی تیری ہے. اس نے کہا میری کیا غلطی ہے؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ پلیز یار میں لاسٹ ویک سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا، بس 45 منٹ کی تقریر. تو امام نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مولا میری کیا غلطی ہے، میں تو آپ کو پکار رہا. تو امام نے کہا تھا کہ کیا تم کو ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ تم نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کتنا بڑا جملہ ہے دوستو. پوری زندگی ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں کہ آپ انصاف سے بولو. کیا آج ہمارے پاس وہ یقین ہے، وہ بلیو ہے؟ I'm really sorry to say this. وہ بلیو ہے ہمارے پاس جیسا امام چاہتا ہے ہم سے. کتنا بلیو ہے؟ 1% یار امام کے لیے دعا نہیں کرتے. سلوات میں واجل فرض ہے، ہم نہیں بولتے. یہ تو افسوس ہے. مولا نے کیا کہا کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا جملے امام کے، کیا تجھ کو ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ اگر تم ایک لمحے کے لیے مانگتے، ایک لمحے کے لیے بولتے تو میں دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرتا. یہ پاسبلٹی ہے، یہ لازم ہے. ہمارے پاس کیا، ہم غفلت میں، اگنورنس میں، ہم یہ سمجھ رہے مولا ہم کو دیکھ رہے ہی نہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مولا سے ہمارے سے کیا نہیں. دوستو پلیز یہ یقین کو پیدا کرو. یہ یقین پیدا کرو تو ظہور امام ہوگا. یہ یقین آئے گا تو ظہور امام ہوگا. آپ انصاف سے بولو کہ ہم کتنی دفعہ امام کے لیے پکارتے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے محمد ابن علی کا، کتنے واقعات ہیں کہ جو لوگ گئے امام سے ملاقات کی جزیرہ خضرا میں، اور جا کر پورے جزیرے کی زیارت کی. کیسے کشف مولا نے کیسے اسباب پیدا کیے. 3 مہینے اپنے پاس رکھا، 3 months. وہ جو پورا نقشہ بتایا گیا، سیریا سے چلے، ٹرکی سے ہوتے ہوئے، اسپین سے وہاں تک نقشہ بتایا گیا کہ مولا چلے. یہ جو جزیرے خضرا جس کو آپ گرین آئی لینڈ بولیں گے انگلش میں، یہ جزیرہ اسی پانی میں ہے، اسی سمندروں میں. یہ جو سمندر اوشن سے نا، اسی اوشن میں یہ ایک آئی لینڈ ہے. ایک آئی لینڈ ہے، جزیرہ آئی لینڈ. اسی اوشن میں یہ آئی لینڈ ہے، اور اس کا اطراف میں
اس میں روایت میں کہ بحر ابیس میں یہ جزیرہ ہے. ابیس یعنی سفید رنگ کا پانی جو گھیرا ہوا ہے مولا کے اس جزیرے کو. وہاں پہ یہ بیچ میں آئی لینڈ اور اطراف میں وائٹ کلر کا بحر ابیس یعنی سفید رنگ کا پانی ہے اطراف میں, جو ایک پروٹیکشن اور اس میں انٹر ہونے کا جو آپ ویزا بولے جو بھی پرمیشن بولے تک اللہ اکبر ہے, آپ کو نہیں معلوم. اور یہاں پہ ہمارے علماء میں جانے والے ایون آپ 14 ستارے اگر اٹھا کے دیکھیں, حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا, اور علامہ مجلسی نے باقاعدہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے امام کے اوپر, باقاعدہ ایک پورا کتابچہ جس کو بولیں گے رسالہ. حیات القلوب میں جو ہے وہ تو الگ ہے, بہار کی بھی روایت ہے زمانے کے امام کے جزیرے کے لیے, اور پورا باقاعدہ ایک رسالہ ہے کہ جو لوگ گئے وہاں پہ, بہت بڑے بڑے ہمارے علماء گئے. وہ جو بی بی سکینہ والا واقعہ ہے وہ اسی کا, وہی عالم دین گئے تھے, 3 مہینے رہ گئے. سر فہرست ان کا نام ہے 14 ستاروں میں جو لوگوں کے نام ہے, جس کو نجم الحسن قراروی نے لکھا, وہ اس میں ان کا نام ہے. اور وہ لوگ گئے امام کا جزیرے میں گئے, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ جزیرہ خضرہ میں آج مکمل امام کی حکومت ہے. ویسے پوری دنیا میں عالمین پر امام کی حکومت ہے, لیکن یہ دنیا میں تو یہ کافر و مشرکین کی حکومت ہے. لیکن جزیرہ خضرہ میں آج بھی ٹوٹل امام کی حکومت ہے. وہاں کے لوگ انہوں نے جو نقشہ بتایا کہ ایسا یہ جزیرہ, اور ایک چیز یہ جزیرہ یہ آئی لینڈ ہے, اس کے علاوہ اس زمین کے اطراف میں 4 یا 6 ایسے جزیرے ہیں, 4 یا 6 جزیرے نہیں, اس زمین کے اطراف میں 4 یا 6 ایسی سٹیز ہیں کہ جہاں 100% مکمل امام کی ظاہری طور پر حکومت ہے. جابل خاں, سابقہ, اس طرح کے نام ہیں. چھٹے امام کے بنی عباس کی حکومت میں یہ واقعہ ایک یہودی کا واقعہ تھا کہ جس میں اس نے پورا بتایا تھا کہ کس طرح ہم گئے تھے وہاں پہ, اور وہاں پہ ہم نے کیسے امام کی حکومت دیکھی تھی, رسول کے وارث کی. اور یہ ایریاز میں امام کے 4 بیٹے ہیں جو تاریخ میں لکھا گیا. امام کے 4 جنریشن تک واقعات موجود. امام کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, ان کے بیٹے, 4 جنریشن تک امام کا سلسلہ نسل کا, اور ان کے واقعات کتابوں میں ملے گی. اللہ مجلسی میں نے جیسے کہا وہ کتابچے میں پورا انہوں نے امام کے حالات اور ان کے بچوں کے حالات لکھے کہ کس طرح سے امام کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے, ایک کا نام علی ہے, اس طرح 4 بیٹے مولا کے. ایک کا نام صالح جس سے آپ کا لقب ابا صالح, مولا کا ایک لقب ہے ابا صالح, السلام علیکم یا ابا صالح, بڑا پیارا نام ہے مولا کا یہ کہ اے صالح کے بابا, اے ابا صالح. وہ ایک صالح نام ہے, ایک رحمان ہے, اس طرح کے 4 بیٹوں کے نام ہیں, ایک مولا کا نام ہے. تو اس کے بعد ان کا جنریشن, ان کا جنریشن, ان کا جنریشن. میں کیا کروں, افسوس کہ وقت میرے پاس کم رہتا اور مسلسل چلتے ہیں وہاں آ رہا, پھر بیچ میں اب گیپ بھی ہو جائے گا, تو میں جہاں روکوں گا پھر وہ انشاءاللہ پھر وہاں سے رمضان کے بعد سے پھر شروع کروں گا. تو یہ 4 بیٹے, تو 4 سٹیز ہے جہاں مکمل طور پر امام کی حکومت ہے. وہاں کے بارے میں اس یہودی کا جملہ ہے بنی عباس کے گورنر کے سامنے کہ وہ ایسا شہر ہے, وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر جنگی گھوڑا الگ ہوتا ہے, اس کی رفتار, اس کی تیزی الگ ہوتی, کہ جنگی گھوڑے سے اگر تو 6 مہینے مسلسل سفر کرتا رہے تو اس کا حد ختم نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات, کتنے بڑے اللہ کے شہر, اللہ کا ملک بہت بڑا ہے. کہ تو کیا سمجھ رہا کہ شیعہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا, ایک جملہ بولا تھا کہ میری حکومت میں کوئی رابضی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا مذہب صحیح نہیں ہے, اس لیے پورے رابضی ختم ہو گئے. تو اس نے کھڑے رہ کے بولا تھا کہ کسی کی کثرت سے مذہب کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی. یاد رکھ لیں, اگر تو یہ سمجھ رہا کہ صرف تیری حکومت ہے تو تیرا مذہب سچا, یہ غلط ہے. کثرت حق کو ثابت نہیں کرتا. اس کے بعد کہا تھا کہ تو یہ سب بول رہا کہ کوئی رابضی نہیں ہے, 4 شہروں میں تو ہم جا کے آئے. یہ ایسے شہر ہے کہ جہاں پر مکمل طور پر شیعوں کے امام کی حکومت ہے, ان کے بچوں کی حکومت ہے, ان کے گرینڈ سن کی حکومت ہے. وہاں جو لوگ جا کے سلام کرتے وہ یہ کہہ کے سلام کرتے کہ السلام علیکم یبنا
یمنا صاحب زمان، یمنا صاحب زمان کے بیٹے آپ کو سلام، اے ابنا صاحب زمان، کہ اے صاحب زمان کے بیٹے آپ کو سلام. اور ہماری خود ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پہ ہم رہے، دیکھے کہ ایسا شہر ہے، ایسا شہر. جزیرہ خضرہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جزیرہ خضرہ میں ایک ایسے حالات ہیں، اتنا امن ہے، اتنا امن، اتنا پیس، اتنا سکون ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. کہ کہا کہ وہاں پہ شیر اور بکری کو ہم نے ساتھ پانی پیتے دیکھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ جزیرہ خضرہ میں اور یہ شہروں میں یہ حال ہے کہ نماز کا وقت آتا، لوگ نماز کو چلے آتے، دکانیں، ان کا بزنس، ان کا شاپ سب کھلے رہتے. اور جب پہنچتے اور جب دکان کھلتی، جب گراہک آتا، کسٹمرز آتے، تو کسٹمرز خود آ کے بولتے کہ ہم نے اتنے کیجی لیے ہیں، اس کے اتنے پیسے. وہاں پہ کوئی اتنا امن ہے، اتنا پیس ہے، اتنا سکون ہے. یہ امام جزیرہ. تو کبھی ہم دعا کرتے کہ اللہ ہم کو جزیرہ خضرہ کی، ہم بھی جائیں وہاں پہ، امام کی حکومت ان گناہگار آنکھوں سے دیکھیں. دوستو یہ وہ دعائیں ہیں جو تم کو شعبان میں مانگنا ہے. شعبان کے مہینے میں یہ دعائیں مانگو. اور میں وہ جو دعا بول رہا تھا 15 شعبان سے پہلی رمضان تک، پہلی شوال تک 40 ڈیز ہوں گے، 45 ڈیز ہوں گے. تو کوشش کرو کہ 15 رمضان سے دعا عہد پڑھو. 25 رمضان کو تمہارا یہ عہد پورا ہو جائے گا. 25 رمضان کو 25 رمضان کو تمہارے 40 دن کا چلہ ہو جائے گا. کوشش کرو کہ 40 ڈیز کا چلہ کرو دعا عہد کا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب امام ظہور کرے گا تو تم اپنی لحد سے اٹھائی جاؤ گے، تم اپنے پاس سے تم امام کے پاس جاؤ گے. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کوشش کرو کہ امام کے اس دعا کے ساتھ اس 25 دن کی 40 دن کی یہ دعا تمہارے لیے ایسی برکتوں کو لے کر آ جائے کہ 24 گھنٹے تم تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں رہے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو اتنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے دعا، یہ شعبان میں اپنے امام سے کلوز ہونے کے لیے یہ دعائیں جو بتا رہا ہوں میں، کہ امام کے ظہور سے پہلے پاسبلٹی ہے. دیکھیے اب ہم کو ساروں کو پریپریشن کرنا ہے کہ 15 شعبان کو میرے مولا کا ظہور ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا. مثال کے طور پہ عاشورے کے ہم پریپریشن کرتے ہیں، کچھ عزاداری کر رہے. عزاداری میں کمی مت کرو، عزاداری ویسی کرو، غم ویسی کرو، اس لیے کہ امام کر رہا. لیکن کیا بیک آف اور مائنڈ کیا یہ پہلی محرم کو ہوتا کہ یار 10 دن رہ گئے مولا کے ظہور کو؟ اب شعبان کی 15 تاریخ کو ایک ڈیٹ ہے مولا کے ظہور، کیا میرے دماغ میں آ رہا کہ میں 15 کو میرے مولا سے ملاقات ہو جائے گی؟ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. ہمارے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں امام سے ملاقات کروں. کچھ کم از کم اس کی تیاری کے لیے اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ. بچوں سے میں ماؤں سے بول رہا کہ جن کی آغوش میں بچے، میں ان ماؤں کو بول رہا کہ جو بیٹھ کے بچوں جن کے بچے 4 5 6 7 8 10 ایئرس کے، 14 15 کے، بیٹھو پلیز. بول رہا 10 دن بول رہا، آج 5 شعبان ہو گئی، ابھی 9 دن ہے. 14 شعبان تمہارے لیے اتنی بڑی. اب جو کمنگ میرا لیکچر ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اعمال بھی اسی میں آئیں گے کہ 14 شعبان کو عریضہ کیسے لکھنا اور 14 شعبان کو امام کو اپروچ کیسے کرنا. 14 شعبان کی کمنگ میرا لیکچر از ویری امپورٹنٹ، جو میری اس سیریز کا آخری لیکچر ہے. 23 لیکچر ہوگا انشاءاللہ. پھر ماہ رمضان کے بعد شروع کروں. تو میں آپ سے یہ بولا کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ انصاف سے بولے کہ ہم بچوں کے ساتھ شعبان میں بیٹھے. آپ کیسے معرفت کو لے کر آؤ گے؟ کیسے امام کا ذکر کرو گے؟ کیسے اپنے جنریشن میں امام کے ذکر کو پاس کرو گے؟ کیا امام ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے بچوں کو بتایا؟ آپ انصاف سے بولو، بچوں کو اپنی برتھ ڈے یاد ہے. میں یہ نہیں بولا کہ بچوں کو ان کی برتھ ڈے یاد مت دلاؤ. ابھی سے بچوں کو پریپیئر کرو کہ دیکھو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے بگ گفٹ. اور بچوں کو نیا ڈریس بنانا 14 شعبان کے لیے، 15 شعبان کی صبح میں ان کو پہنانا. وہ پوچھیں گے وائی، تو جس سے کہ یہ برتھ ڈے آف امام مہدی ہے، برتھ ڈے آف امام مہدی ہے، اسی لیے ہم نے تم کو نیا ڈریس پہنا. بچوں کو گفٹ ایکسچینج کرو 15 شعبان کے لیے ابھی سے. اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرو، گھر کو سجاؤ کہ
کہ 15 شعبان آ رہی، 15 شعبان آ رہی، ایسا سجاؤ کہ جیسے زمانے کا امام تمہارے گھر میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آ رہا۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا؟ ایسا سجاؤ اور انوائٹ کرو اپنے امام کو کہ مولا آپ آئیے، میں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گا، لیکن حلال رزق ہونا چاہیے، میوزک نہیں ہونی چاہیے گھر میں۔ یہ کوشش کرو تو تمہارے گھر میں تمہارا امام آئے گا، تمہارے گھر میں تمہارا امام پاک طریقے سے نظر دینا، پاکیزہ طریقے سے نظر دینا، اور امام کو انوائٹ کرو۔ ایک روم، ایک حجرہ بھی ہے تمہارا، ڈزنٹ میٹر۔ امام گھر دیکھ کے نہیں آتا، امام گھر کے مکین کو دیکھ کے آتا۔ پیلس ہے اور وہ حرام کی دولت کا ہے تو امام تھوڑی آئے گا۔ ایک روم ہے تو اس میں امام آئے گا۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ ابھی سے اسٹل یو ہیو ٹائم نیکسٹ ویک کے لیے۔ آئی تھنک نیکسٹ منڈے میرے مولا کی ولادت ہے، تو سنڈے سے تمہارا پریپریشن ہونا تمہارے بچوں کو۔ اب بچے پوچھیں گے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر، بچوں سے ابھی سے صلوات پڑھانا۔ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور شعبان میں اگر آپ یہ چاہتے کہ مکمل رحمت آئے، بلیسنگ آئے، اس لیے کہ یاد رکھو جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں پہ مصیبت نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں تکلیف نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگی وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے تو ماہ شعبان کی 15 تاریخ تک کثرت سے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تک بچوں سے 100 صلوات پڑھو روز، اور یہ صلوات اپنے مرحومین کے نام پہ پڑھو، مرحومین کے اپنے ماں باپ بھائی بہن کے نام پہ پڑھو، ان کے بیہاف میں بچوں سے پڑھو۔ 100 نہیں پڑھوا سکتے 18 پڑھوا سکتے، منیمم 18 نہ پڑھو، اب پڑھ کے بولو یہ اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھو، اور یہ مولا آپ کو یہ برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ برتھ ڈے ہم برتھ ڈے گفٹ اور کیا دیں گے؟ ہم برتھ ڈے گفٹ یہی دیں گے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا کو برتھ ڈے گفٹ دینے کا۔ ہم کوئی مولا کوئی مٹھائی نہیں مانگ رہے، مولا کوئی پیسہ نہیں، ڈائمنڈس اور جیولری اور سونا چاندی کچھ نہیں مانگ رہے۔ وہ کیا مانگے گا جس کے صدقے میں ساری چیزیں خلق ہوئی؟ میرا مولا ایک ہی چیز مانگ رہا، ایک ہی چیز مانگ رہا، فالو دا پاتھ، فالو دا پاتھ، میرے لیے تم دعا کرو، میرے راستے پہ چلو۔ تو یہ صلوات کثرت سے پڑھا کر، کثرت سے صلوات پڑھا کے اپنے بچوں کو ابھی سے، میں بار بار بول رہا، ابھی سے پریپریشن کرنا۔ جیسے اپنی سالگرہ اپنی برتھ ڈے کو لوگ بچے پریپریشن کرتے، اسی طرح تم بھی بچے یہ امام کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرو، اتنا گرینڈ اس میں کرو کہ میرا مولا آ جائے۔ اپنے گھروں میں لکھ دو ہیپی برتھ ڈے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ ہر گھر میں اگر آ جائے تو جہاں جائیں گے بچے تو ایک تصور امام رہے گا نا، ہر گھر پہ لگاؤ ہیپی برتھ ڈے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ AJTF اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو تمہارے پاس ایک تصور امام آئے گا، ذہن میں ایک تصور آئے گا۔ یہ عورتوں کو چاہیے کہ اس طرح تیاری کر لے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا۔ برتھ ڈے ایسی گرینڈ سیلیبریٹ کرنا، ایسی گرینڈ سیلیبریٹ کرنا کہ امام بھی راضی ہو جائے۔ اس کے لیے ابھی اچھا شعبان میں 15 شعبان تک میرے مولا کی سلامتی کی نماز، دیکھیں علامہ کلی ولی کل حجت ابن الحسن تو سبھی پڑھتے، سلامتی کی نماز ضرور پڑھو، سلام۔ اور 15 شعبان کو دعائے ندبہ ضرور پڑھنا، 15 شعبان کی تاکید ہے دعائے ندبہ اور دعائے عہد، وہ ضرور پڑھنا۔ اس لیے کہ دوستو یہی وہ زمانہ جلد سے جلد کثرت سے زمانہ قریب آتا جا رہا ہے امام کے ظہور کا۔ میری تو خواہش ہے، ہماری سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرا دے، اور صرف ظہور کی یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کر، جلدی کر، یہ دعا اس کے ساتھ ضرور کرنا کہ ہم کو ان کے صحیح ناصروں میں شمار فرما۔ ناصر تو کئی ہوں گے، کئی آواز پہلی آواز پہ جائیں گے، لیکن راستہ چھوڑ دیں گے مولا کا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات میں بول رہا تھا کہ یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا ہم آپ کی نصرت کریں، اور ایسی نصرت کریں جیسا آپ چاہتے۔
اپنی مرضی سے نصرت نہیں کرے. اس کے لیے تم کو یہاں سے ابھی سے تیاری کرنا ہے. اور میں پھر ایک بات بول رہا ہوں, آخری بات ہے میرے, بالکل لاسٹ بات ہے. آپ یہ بولیے کہ 15 شعبان کو میرے مولا کی سالگرہ, اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دا بگ 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 سیلیبریشن ہوگا مولا کی برتھ ڈے کا, رائٹ؟ تو مولا کی برتھ ڈے کا سیلیبریشن تو آپ کریں گے, لیکن لیٹ می نو, آپ خود پلان کرو کہ مولا کو آپ گفٹ کیا دینے والے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیو دا گفٹ؟ امام کی برتھ ڈے میں تو گفٹ تو دو گے, کچھ تو گفٹ دو گے. کیا گفٹ ہے یار؟ کوئی تیار کیا ہے گفٹ؟ یہ مت بولو یار میرے میں کیا دوں گا, یہ مت بولو کہ میں چھوڑوں گا کیا. ایک چیز تو چھوڑنا ہے امام کے خاطر, ایک چیز, ایک امام کو دینا ہے اور امام سے پھر لینا ہے. یہ لازم کرو. میں نہیں بولتا کسی چیز میں, میں نہیں جاتا کہ پلیز یہ کوشش کرو کہ یہ تحفہ بولو مولا نیکسٹ ایئر تک یہ گفٹ میں آپ کو دے رہا, پھر میں کبھی کوئی ایسی یہ کام نہیں کروں گا. یو ڈیسائیڈ کہ کیا کام تم کرتے ہو اور امام کو نہیں پسند ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, میرا مولا مجھے معاف کرے. ایک چیز میں بول دیتا کالے, بیک بائٹنگ چھوڑ دو. آپ بولیں گے میں تو کرتا ہی نہیں بیک بائٹنگ, لیکن میں کرتا ہوں بیک بائٹنگ. کسی کی بات, پلیز میرا بس یہ جملہ غور سے میرے آخری حصے میں آ گیا, بیک بائٹنگ ہی چھوڑ دو, وہی کافی ہے. یہ ڈیسائیڈ کر لو 15 شعبان کو مولا کو یہ تحفہ دو کہ مولا میں واجبات پہ عمل ضرور کروں گا اور بیک بائٹنگ نہیں کروں گا آج سے کسی کی. میں کسی کے تعلق سے اپنے گھر میں بات ہی نہیں کروں گا. میرے ڈائننگ ٹیبل ٹاکس اور ڈرائنگ روم ٹاکس آج سے بدل جائیں گے. میرے ٹیلی فون ٹاکس بدل جائیں گے. میرے واٹس ایپ میسیجز بدل جائیں گے. میں کیا بول رہا, اتنے میسیج دے رہا, ایک ایک مجلس سے ایک ایک میسیج کے اوپر. میری فیس بک کا پیج بدل جائے گا. میں اپنے پکچرز میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں, لڑکوں کو بول رہا ہوں, میں اپنے پکچرز, اوپن پکچرز, پارٹیز کے پکچرز میں اپنے فیس بک پہ نہیں ڈالوں گا, اپنے پروفائل پہ نہیں کروں گا. تھوڑا میں لحاظ کروں گا. یہ مولا گفٹ. اب تک جو میں کرتی تھی یا کرتا تھا وہ ہو گیا, پر دس 15 شعبان یہ میرے مولا کو میں گفٹ دے رہا کہ میں یہ ایک پکچر بھی بغیر حجاب کے میں نہیں ڈالوں گی. میں ڈالوں گی نہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو فیس بک پہ ڈالنے کی؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ؟ 1000 لوگ دیکھ رہے, غیر بھی دیکھ رہے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا کہ آج آپ کے سامنے میں کیا کروں, میرے منہ تک 1000 چیزیں آ رہے بولنے کے لیے, لیکن وقت میرا ہو گیا. تو پلیز یہ گفٹ دو زمانے کے امام کو 15 شعبان کا, یہ گفٹ دو 15 شعبان کا. اور اگر کوئی حجاب نہیں کرتا تو 15 شعبان کو زمانے کے امام کو یہ تحفہ دے دو کہ مولا آج کے بعد سے 1442 ہجرہ یہ 15 شعبان کو میں آپ کو برتھ ڈے گفٹ یہ دے رہی کہ میں آج کے بعد سے حجاب میں رہوں گی, آج کے بعد سے میں میوزک نہیں سنوں گی. یہ کوشش کرو کہ 15 شعبان تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والا دن آنا, کہ تمہاری 15 شعبان کو ایک نظر کرم فرزند مظلوم بی بی زہرا اگر ہو جائے تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس دوستو 26 لیکچر آج میں مسائل تو نہیں پڑھوں گا. اس امام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو, چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا کی ولادت کا دن تھا, کل شہزادے علی اکبر کی ولادت ہے. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اور پرسوں شہزادے قاسم ہے 7 کو. پھر وہاں سے 15 شعبان کی تیاری شروع ہو جائے گی. پہلی شعبان سے میری شہزادی زینب, میرا مولا حسین, میرے مولا عباس, چوتھے امام, 5ویں امام, چوتھے امام شہزادے علی اکبر علیہ السلام اور شہزادے قاسم علیہ السلام کی. بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. سننے والوں کو میرے لیے دعا کرنا, میرے والدین کے لیے دعا کرنا. ہماری یہ محفل کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ جام بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے, شعبان کی ساری برکتیں لینے کے لیے, آج کے دن کی برکت, مولا کے سلامتی کے لیے اور ظہور امام میں تاجیل ہونے کے لیے, اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار ہونے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, شرمائیں مت. پروردگار یہ ماہ شعبان ہے, آج چوتھے امام کی ولادت ہے. میری مظلوم بیوی شہزادی زینب مولا حسین علیہ السلام, مولا عباس علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, شہزادی علی اکبر علیہ السلام, شہزادی قاسم اور فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروز شریف کی ولادتیں باسعادت کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی تقریر کو, اس جشن کو قبول کر لے. اب تک جتنے 26 تقریریں ہوئی مولا کے لیے, بس مولا کی بارگاہ میں, تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ حل نما معرفت امام زمانہ میں اضافہ فرما, ہمارے معرفت میں اضافہ. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. آئندہ سال ہم انشاءاللہ 15 شعبان اپنے امام کے ساتھ ان کی سالگرہ کریں انشاءاللہ. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, شیعت کی حفاظت فرما, عزاداری کی حفاظت فرما. اس وائرس سے ساری دنیا کے مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے. پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کے کو سلامت رکھنا. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے اس وقت دنیا میں بیمار ہیں, بے حق بیمار ہے کربلا, آج میرے بیمار امام کا دن ہے, بے حق بیمار ہے کربلا, بیمار مدینہ, اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما, اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج ہم نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصروں میں اور انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. ہم ایسا انتظار کریں جیسے میرا مولا چاہتا, اور ایسی نصرت کریں جیسے مولا چاہتا. چین دنیا میں ملے, راحت عقبہ مل جائے, شدت عشق ملے, غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. الہی امین. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے, ہمارے سارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمداران حسینی, مرجع عالم سب کے لیے, اور میرے والدین کے لیے, اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.